السلام علیکم دوستو، تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو صنم خان ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم لوگ مامون الرشید کے دوسرے دور کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، ستمبر 818 عیسوی بغداد میں داخلے کے بعد مامونی عہد کا دوسرا دور شروع ہوا۔ فضل بن سہل کی موت کے بعد مامون تمام اختیارات ملکی اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا، چنانچہ اس کی ذاتی دلچسپی کی بدولت تمام مخالفتیں آہستہ آہستہ دم توڑ گئیں۔ مامون خانوادہ اہل بیت کو انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، لیکن بغداد میں داخلے کے بعد جب علویوں نے اپنی مخالفت کو جاری رکھا تو مامون الرشید نے علویوں کی تمام مراعات کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ عبد الرحمن بن احمد علوی نے یمن میں عزم بغاوت بلند کر دیا، لیکن دینار بن عبداللہ نے اسے اطاعت پر مجبور کر دیا۔ ابراہیم بن مہدی ابھی تک بغداد میں روپوش تھا۔ اس کے حامیوں نے پھر سازش کی، لیکن مامون کو بر وقت اس کا علم ہو گیا۔ اس سازش کے سرگنوں کو گرفتار کر لیا۔ پوری تحقیق اور چھان بین کے بعد صرف مجرموں کو سزائیں دی گئیں اور ابراہیم بن مہدی کی جان بخشی کر دی گئی۔ مامون الرشید کے عہد حکومت میں جاویدان نامی ایک شخص نے مصدقی عقائد کو از سر نو زندہ کیا۔ نوشیروان عادل کے زمانہ میں مصدق نامی ایک شخص نئے مذہب کی بنیاد لے کر کھڑا ہوا تھا۔ اس مذہب کے عقائد و نظریات کے مطابق زن، زر اور زمین کسی فرد واحد کی ملکیت نہ تھی، بلکہ سب کی مشترک ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ توہم پرست خراسانی اس کے ان نئے عقائد کے مرید بن گئے۔ ان لوگوں نے ملکی امن و امان تباہ کر دیا، راہ چلتے لوگوں اور قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اسلامی شہر، تجارتی شاہراہیں ان کی غار تگری کا نشانہ تھیں۔ مامون نے ان کی سرشوں کو دبانے کے لیے عیسیٰ بن محمد کو مامور کیا، مگر عباسی فوج نے شکست کھائی۔ دوسری مہم محمد بن حمید کی سرکردگی میں روانہ کی گئی، وہ بھی ناکام رہی اور محمد بن حمید لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس فتنے کا مکمل استحصال معتصم کے زمانے میں اس کے ترک سالار افشین حیدر کے ہاتھوں ہوا۔ امین و مامون کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خلیج فارس میں آباد 9 مسلم فوجوں نے، جن کی تعداد کئی ہزار تھی، انہوں نے بغاوت کر دی۔ یہ لوگ زت کہلاتے تھے۔ عیسیٰ بن زید کو ان کی سرکوبی پر مامور کیا گیا، لیکن وہ ناکام رہا۔ یہ فتنہ بھی معتصم ہی کے زمانہ میں مکمل طور پر ختم ہوا۔ یمن کے عرصہ سے علویوں کی فتنہ انگیزی کا مرکز بنا ہوا تھا۔ عبد الرحمن بن احمد علوی کی بغاوت کے بعد یمن کی مسلسل بدامنی سے تنگ آ کر مامون نے یمن کی حکومت کسی مضبوط شخص کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن علویوں کا رویہ بدستور مخالفانہ ہی رہا۔ چنانچہ محمد بن ابراہیم زیدی کو، جو زیاد بن سفیان کا پڑپوتا تھا، مامون نے یمن کی ولایت اس کے سپرد کر دی۔ محمد بن ابراہیم نے امن و امان قائم کرنے کے بعد یمن میں اپنی نیم خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی، جس پر برسوں اس کی اولاد حکمران رہی۔ یہ نیم خود مختار ریاست دولت زیادہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ طاہر بن حسین ہرثمہ کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوا تھا۔ ایک معمولی غلام کے درجے سے ترقی کرتے کرتے وہ مناصب کی انتہائی منزلوں پر فائز ہو گیا۔ طاہر نے مامون اور امین کی جنگ کے دوران مامون الرشید کا ساتھ دیا اور جنگ کے آخر میں مامون الرشید کے بڑے بھائی امین الرشید کو قتل کر دیا تھا۔ یہ بات اکثر مامون الرشید طاہر بن حسین کو بتاتا تھا، جس سے طاہر بن حسین کو اس بات کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی مامون الرشید اس سے قتل کروا دے۔ تو اس نے مامون الرشید کے وزیر کو درمیان میں لا کر اس بات کا وعدہ اٹھوایا کہ مامون الرشید طاہر بن حسین کو قتل نہیں کرے گا۔ وہ مامون کی نگاہوں سے دور رہنے کے لیے احمد بن ابی خالد کے توسط سے خراسان کی ولایت حاصل کی۔ مامون خود طاہر کو دارالخلافہ سے باہر نہیں بھیجنا چاہتا تھا، لیکن اپنے وزیر احمد بن ابی خالد کی ذاتی ضمانت پر اسے خراسان جانے کی اجازت دے دی گئی۔ طاہر بن حسین اپنی تقرری کے 2 سال بعد مرکز سے بغاوت کر دی
اور جمعہ کے خطبہ سے مامون کا نام بھی حذف کر دیا۔ یہ خبر جب مامون تک پہنچی تو اس نے احمد بن ابی خالد کو بلایا، کیونکہ اس کی ضمانت پر اسے خراسان کی حکومت عنایت کی گئی تھی۔ احمد کو بمشکل 1 دن کی مہلت ملی تاکہ اس کا کوئی حل ڈھونڈ سکے، لیکن دوسرے ہی روز خراسان سے اطلاع ملی کہ طاہر اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اسے اس کے غلام نے زہر دے دی تھی، جسے مامون نے اس کی نگرانی پر مامور کیا تھا۔ اس طرح احمد مواخذہ سے بچ گیا۔ طاہر کی وفات کے بعد خراسان کی ولایت مستقل طور پر اس کے خاندان میں رہی، چنانچہ اس کے جانشینوں نے اپنی خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی جو دولت طاہریہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ عبداللہ بن طاہر کے زمانہ میں اس حکومت کو بہت ترقی ہوئی اور اس کی کئی پشتیں خراسان پر حکمران رہیں۔ اگرچہ مامون کو ایک پراشوب دور ورثہ میں ملا اور اس کا ایک کثیر حصہ بغاوتوں کو ختم کرنے پر خرچ ہوا، لیکن فتوحات ملکی کے لحاظ سے بھی اس کا دور کم اہم نہیں۔ جب مامون کی فوج نے بغداد کا محاصرہ کر رکھا تھا اور مامون کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا تھا، عین اس وقت مامون کی فوجیں کابل کے گرد و نواح میں مخالفین کے خلاف برسر پیکار تھیں۔ اس دوران کابل کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور تاج شاہی مامون کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس فتح کے نتیجہ کے طور پر کابل اور قندھار مستقل طور پر اسلامی قلم رو کا جز بن گئے۔ اشرو سنہ کے بادشاہ قوس نے مامون سے معاہدہ صلح پر دستخط کر کے خراج دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر کچھ عرصہ بعد قوس وعدے سے پھر گیا۔ تاہم قوس کا اپنا بیٹا افشین ناراض ہو کر مامون کے پاس آ گیا اور اس نے اسے اشرو سنہ پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ اس نے افروشنہ پہنچنے کا قریبی راستہ بھی بتایا، چنانچہ مامون نے قوس کے خلاف افواج روانہ کی۔ ترک فرما روا نے اسلام قبول کر لیا۔ مامون نے اس کے لڑکے افشین کو اس کا وزیر اور اس کا نائب بنایا اور اس کا نام حیدر رکھا تھا اور اس کا جانشین بھی مقرر کر دیا گیا۔ افروشنہ کے فاتح احمد بن ابی خالد نے علاقے میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے بعد بلازر، شیزر، طبرستان کو فتح کیا اور ویلم کے بادشاہ ابو یعلا کو مامون کی خدمت میں بھیجا۔ اس کے ساتھ پہاڑی علاقے اور بہت سے قبیلی سردار بھی تھے۔ ہارون الرشید کے عہد حکومت میں رومیوں کے خلاف پے در پے مہمات روانہ کی گئی، جن کی وجہ سے رومی اس قدر دل شکستہ ہو گئے تھے کہ تقریباً 16 برس تک وہ خاموش رہے۔ لیکن عہد مامون کے لیے مامون نے خود رومی شہروں پر فوج کشی کی اور ایشیائے کوچک میں داخل ہونے کے بعد مشہور قلعہ قرہ پر قبضہ کر لیا۔ مزید فتوحات کے لیے اپنے غلام اشناس کو بھیجا، جس نے قلعہ سندس فتح کیا۔ رومی شہنشاہ کیسر تھیوفلس نے پے در پے شکست کھائی اور کئی علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ رومیوں نے 1 سال بعد طرطوس اور مسیسا پر حملہ کر کے بے شمار مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ چنانچہ مامون نے دوبارہ رومی علاقوں پر فوج کشی کی، تقریباً 30 کے قریب رومی قلعے فتح کیے۔ توانا کا مشہور قلعہ بھی اس دوران فتح ہوا۔ 831 عیسوی میں مامون نے ایک بار پھر رومیوں کے خلاف لشکر کشی کی اور لولو کے قلعہ پر بھی قبضہ کیا اور توانا کی تعمیر فوجی چھاؤنی کی حیثیت سے کی۔ چوتھی بار جب وہ پھر رومیوں کے خلاف مارکا آرائیوں کے لیے روانہ ہوا تو موت نے آ لیا۔ اس نے طرطوس کے مقام پر 23 جولائی 833 میں وفات پائی۔ دوستو، مامون الرشید کی شخصیت دل فریب اور وجیہت سے بھرپور تھی۔ مامون کا رنگ سفید سرخی میل تھا، آنکھیں بڑی تھیں، داڑھی لمبی مگر پتلی، پیشانی تنگ اور چہرے پر ایک تل تھا۔ موزوں اندام اور خوش روح تھا۔ علامہ سیوطی مامون کے اوصاف کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں کہ خاندان بنو عباس میں مامون سب سے زیادہ صاحب حزم و عزم، علم و عمل اور صاحب الرائے تھا۔ ذکاوت، شجاعت، سروری اور سرداری اور جواں مردی میں بھی سب سے بڑا ہوا تھا۔ مامون خود کہا کرتا تھا کہ معاویہ کو عمر بن العاص اور عبد الملک کو حجاج بن یوسف کی ضرورت تھی، لیکن مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہارون الرشید اکثر کہا کرتا تھا کہ میں مامون میں منصور کا عزم
مہدی کی خدا پرستی اور ہادی کی شان و شوکت کو دیکھتا ہوں۔ دوستو، یہ تمام اوصاف مامون الرشید کی جو دور خلافت تھی اس میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس کا دور حکومت ایک اور خاص بات کی وجہ سے سب عباسی خلفاء سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ مامون الرشید فرقہ معتزلہ کا بانی تھا۔ مملکت اسلامیہ میں اجمی علوم و فلسفہ کی اشاعت ہوئی تو اس کے اثرات سے مسلمان بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ معتزلہ کے قید رکھنے والے لوگ بنی امیہ کے دور میں ہی پیدا ہونے لگے تھے، لیکن ان کی اکثریت زیادہ تر مامون الرشید کے دور میں ہی ابھری، اور خود مامون الرشید بھی فرقہ معتزلہ میں شامل ہو گیا۔ دوستو، فرقہ معتزلہ کا اصل بانی واصل بن عطا اور عمرو بن عبید تھے، جنہوں نے امام جعفر صادق اور خواجہ حسن بصری سے علم حاصل کیا تھا۔ ایک روز خواجہ حسن بصری کے حلقہ درس میں خوارج کے اس عقیدے پر بحث چل نکلی کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے۔ واصل بن عطا اور اس کے ساتھی کا یہ مسلک تھا کہ وہ نہ مسلمان ہے نہ کافر۔ اس مسئلہ پر انہوں نے اپنے استاد سے شدت سے اختلاف رائے کیا اور ان کے حلقہ درس سے الگ ہو کر بصرہ کی ایک دوسری مسجد میں جا کے بیٹھ گئے۔ اس پر خواجہ حسن بصری نے واصل کے بارے میں کہا، اعتزل عنا، یعنی وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ اس وجہ سے فرقے کو معتزلہ کہا جانے لگا۔ معتزلہ کی بھرپور سرپرستی کا دور عہد مامون سے شروع ہوا۔ مامون الرشید خود معتزلہ عقائد کا سب سے بڑھ کر گرویدہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتزال، جو خود عقل کی برتری کا قائل تھا، اپنے پھیلاؤ کے لیے عقل کی بجائے سرکاری دلواؤں کا محتاج تھا۔ مامون الرشید نے حاکم بغداد کے نام ایک تفصیلی حکم نامہ بھیجا، جس میں اس نے لکھا کہ محدثین کو خوب متون کی کرو اور خلق قرآن کا اقرار نہ کرنے والے قاضیوں کو ان کے عہدوں سے معزول کر دو۔ مامون نے معزز محدثین کی گرفتاری کے احکام بھی صادر کیے۔ 7 محدثین کو گرفتار کر کے دارالخلافہ بھیجا گیا اور ان پر دباؤ ڈال کر ان سے خلق قرآن کا اقرار کروایا گیا۔ معتزلہ کو اپنے مسلک کی اشاعت کے لیے وسیع اختیارات حاصل ہو چکے تھے۔ مامون الرشید نے اس وقت کے ایک عظیم ترین امام احمد بن حنبل اور امام محمد بن نوح کو بھی اپنے پاس بلایا اور ان کو زنجیر پہنا کر بغداد لانے کا حکم دیا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مامون الرشید انتقال کر چکا تھا۔ تاہم وہ مرتے ہوئے اپنے جانشین معتصم کو وصیت کرتا گیا کہ امام احمد بن حنبل پر سختی کی جائے۔ دوستو، معتصم اور واسق کا دور فرقہ معتزلہ کا عروج کا دور تھا، لیکن ان دونوں کا جانشین متوکل باللہ نے امام احمد بن حنبل کی قربانیوں کو عملی جامہ پہنایا اور فرقہ معتزلہ کو ختم کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ دوستو، آج کا یہ عنوان تھا مامون الرشید کا دور حکومت کا دوسرا دور۔ انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ ملیں گے 8ویں خلیفہ معتصم کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔